تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے۔ وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے، جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ وہی اللہ ہے جو بیمار کرتا ہے شفا یابی عطا کرتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے مصیبت سے نکالتا ہے، عزت عطا کرتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، فتح عطا کرتا ہے شکست دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر قسم کی بلائی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے صرف ایک ہی عبادت نازل نہیں کی بلکہ مختلف احکامات اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بھیجے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی عبادت بھیج دیتا، صرف ہمیں صرف نماز ہی پڑھنا ہوتی تو پڑھ پڑھ کر اٹھتا جاتے، لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، نماز بھیجا، روزہ بھیجا، صدقہ و خیرات بھیجا، بہت سارے احکامات اللہ نے نازل کیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے بہت سارے وسائل اس نے ہر جگہ ہمارے لیے رکھے ہیں۔ جیسے کہ انسان اگر بیمار بھی ہو جائے تو دیکھیے اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ایک بیماری 1000 دوائیں اس کی ہیں۔ اگر ایک بیماری کی پوری دنیا میں ایک ہی دوا پائی جاتی تو اسے ڈھونڈتے پھرتے رہنا پڑتا۔ پوری دنیا میں لوگوں کا سر دکھتا ہے لیکن ہر شہر میں اس کا الگ الگ علاج موجود ہے۔ پوری دنیا میں لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن ہر شہر میں اس کے لیے الگ الگ دوا موجود ہے اور لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ سوچنے والوں کے لیے بہت کچھ چیزیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان عبادتوں میں رغبت پیدا ہونے کے لیے، چاہت پیدا ہونے کے لیے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں بڑے توجہ سے سمجھیے کہ رمضان المبارک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، ورنہ آج تو صرف فضیلتیں بیان کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ ہر سال فضیلتیں سن رہے ہیں، بیان بھی ہو رہا ہے، سنی بھی جا رہی ہے، کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے یہ مہینہ اتنی اہمیت والا ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں بھلائی کے کام کرتا ہے اس سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ 11 مہینے بھی بھلائی کے کام کرے گا، اور جو بندہ اس مہینے کے اندر اگر خیر کے کام، بھلائی کے کام نہیں کر پاتا تو ایسے بندے سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ آگے 11 مہینوں میں بھی کچھ بھلائی کا کام کر سکے گا۔ یہ سمجھیے آپ بڑے توجہ کے ساتھ، یہ کیسی ٹریننگ ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں 11 مہینوں میں کہ مولانا ہماری فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے۔ یہ ایک مہینہ فجر میں آنکھ کھلنے کی ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے۔ ایک مہینہ ہوتا ہے فجر میں آنکھ کھلنے کی ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں سے روزے رکھے نہیں جاتے، ایام 20 کے روزے رکھے نہیں جاتے، ہر پیر اور جمعرات کے روزے رکھے نہیں جاتے، لیکن یہ مہینہ روزہ رکھنے کی ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے۔ ہم لوگوں سے 11 مہینے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے جو بندہ اس مہینے میں خرچ کرے گا وہ آگے خرچ کرے گا، جو بندہ اس مہینے میں روزہ رکھے گا وہ آگے بھی روزہ رکھے گا، جو بندہ اس مہینے میں صحیح ڈھنگ سے اگر نماز پڑھے گا تو آگے 11 مہینوں میں بھی صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھے گا۔ یہ مہینہ جو جتنا اچھا گزارے گا، ٹریننگ میں بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، باہر کر دیے جاتے ہیں، تو ویسے ہی بہت سارے لوگ ٹریننگ میں فیل بھی ہو جاتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی فیل ہو جاتے ہیں، اسی لیے 11 مہینے عبادت بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس مہینے میں جس قدر آپ صحیح طریقے سے اس مہینے کو گزاریں گے اسی قدر آپ آگے 11 مہینوں کو بھی بہتر طریقے سے گزار سکیں گے۔ جتنی لاپرواہی اس میں ہوگی اتنی لاپرواہی آگے بھی ہوگی۔ یہ مہینہ ہمارے اندر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، تتقون، جیسے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بہت سارے ہم فضائل سنتے ہیں،
بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کو یوں سمجھیے جیسا کہ انبیاء کی فضیلت سارے انسانوں پر ہے. سارے انسانوں پر انبیاء کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سارے مہینوں پر رمضان المبارک کی ایسے ہی فضیلت ہے جیسے عام انسانوں پر انبیاء کی فضیلت ہے. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی طرح ہے جس طرح ایک جسم میں دل ہوتا ہے، دل ساتھ دے تو جسم ساتھ دیتا ہے، دل ساتھ نہ دے تو جسم ساتھ نہیں دیتا. اسی طرح اگر ایک انسان رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو آگے بھی صحیح ڈھنگ سے زندگی گزار پائے گا. جتنی لاپرواہی رمضان میں برتے گا آگے بھی اتنی لاپرواہی ہوگی. یہ مہینہ ٹریننگ کے لیے تو ہی ہے، ہر چیز کی ٹریننگ یہ دکھلاتا ہے. بعض سلف صالحین نے یہ بھی کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہی ہے جیسا عام شہروں پر مکہ مکرمہ کو فضیلت ہے، ویسے ہی اس مہینے کو عام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. وہاں پر بھی عبادتوں پر زیادہ ثواب ہے، رمضان میں بھی عبادتوں پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. وہاں پر بھی دجال داخل نہیں ہوگا، دجال جب نکلے گا تو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح سرکش شیاطین کو بھی اس مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیے، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھیے. 3 روزے گزار دیے ہیں، ویسی ہی زندگی گزر رہی ہے جیسے پہلے گزر رہی تھی. جس طرح ہم اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھتے ہیں اسی طرح اپنے روزوں کو بھی پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کیجیے، اپنے اعمال کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کیجیے. جتنے بہتر طریقے سے اعمال کریں گے اتنا ہی وہ فائدہ دیں گے. اعمال تو سب کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن بہتر عمل، خالص عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیے، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیے. یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بڑا ہی معزز اور بڑا ہی محترم مہینہ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، اور اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین، اللہ کے نزدیک یہ اتنا محترم ہے، یہ مہینہ اتنا معزز ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مہینے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے اندر سے برائیاں گندگیاں بند کرتے ہیں. کم سے کم ہمیں اپنا موبائل بند کر دینا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے تو کم سے کم موبائل بند کر لینا چاہیے. دیکھنا ہی ہے تو موبائل صرف 10 سے 15 منٹ ایک ٹائم نکال کر دیکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ موبائل کے سب سے خطرناک نقصان یہ کہ سب سے بڑا نقصان وقت کا ضیاع ہے. سب سے بڑا نقصان یہ مہینہ نیکیاں سمیٹنے کا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس میں وقت ضیاع کر رہے ہیں. اور دوسرا نقصان گناہ میں ملوث ہونے کا خدشہ ہے. مسجدوں میں بھی بیٹھ کے لوگ موبائل پر آن لائن شاپنگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹھے بیٹھے لوگ موبائل یوز کرتے ہیں دین کے نام پہ. مولانا ہم دینی میسج پڑھ رہے ہیں، اور میسج پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں نکل جاتے ہیں ہم کو بھی پتہ نہیں ہوتا. سوچئے یہ مہینہ اپنے آپ پر قابو پانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین جب اتنا معزز رکھتا ہے اس مہینے کو کہ اللہ رب العالمین جہنم کے سارے دروازے پورے مہینے کے لیے بند کر دیتا ہے، تو کیا ہم موبائل تک بند نہیں کر سکتے جو ہمیں گناہوں پر آمادہ کرتا ہے؟ رمضان کے بعد تبلیغ کیجئے جتنی تبلیغ کرنا ہے. یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آپ بعد میں بھی تو آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے، چلتے پھرتے جتنا ہو، لیکن کوشش کریں. یاد رکھیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، ہمارے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو دلہن والے یا دولہے والے دیکھنے کے یا کوئی نیا اسپیشل مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے گھر کو صاف کر دیتے ہیں، پورے گھر کو صاف کر دیتے ہیں. لیکن بعض جگہ گھر میں دیواریں ایسی گندی ہوتی ہے جسے صاف نہیں کیا جا سکتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چادر ڈال دیتے ہیں. چادر اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان کی نظر اس گندگی جگہ پر پڑ کر ناگواری محسوس نہ ہو، اسے ناگوار محسوس نہ ہو، اس لیے اس جگہ کو ہم چھپا لیتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العالمین اس پورے مہینے میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، صرف جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اور روزانہ فرشتے منادی کرتے ہیں یا باغی الخیر، اے نیکیوں کو کرنے والے نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، جلدی کرو نیکیوں میں. اے برائیوں سے رکنے والے برائیوں سے رک جاؤ. یہ مہینہ اتنا عظمتوں والا. دیکھیے اس مہینے میں ہم آسانی سے فجر میں اٹھ پاتے ہیں. اس مہینے میں بہت سارے ہم کام کرتے ہیں. روزہ رکھنا نماز سے زیادہ مشکل کام ہے.
نماز تو صرف 10 منٹ کی پڑھنی ہوتی ہے، لیکن روزہ دن بھر رکھنا ہوتا ہے، جو انسان کو تھکا دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اتنی مشقت والی عبادت ہم اس مہینے میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی قدر کیجئے، اس مہینے کی عظمت کو جانیے، اس مہینے کی عظمت کو پہچانیے کہ اس مہینے کو اگر ہم جتنا اچھا گزاریں گے اتنا ہی آگے بھی ہم اپنے آپ کو اچھا گزار سکتے ہیں۔ اس مہینے کی جو پہلی عبادت ہے روزہ رکھنا، جس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یاد رکھو صرف دنیا کے اندر متقین کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے نہ دنیا میں کسی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، نہ آخرت میں کسی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ ہم دنیا میں صرف مسلمان ہیں، یاد رکھیے، ہم دنیا میں صرف مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے جتنی بھی جگہ کامیابی کا وعدہ کیا ہے، یا تو متقیوں سے کیا ہے یا مومنین سے کیا ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم پریشان مت ہو، غمزدہ مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ھدی للمتقین، قرآن کے تعلق سے کہا گیا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جنت کے تعلق سے کہا گیا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جہاں تک کہ مسلمانوں کا تعلق ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، اے نبی اور دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قل بل لم تؤمنوا، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ وہ ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن وہ لوگ کہیں کہ ہم اسلام لائے، ہم بھی اسلام لائے ہیں، ہم بھی اسلام لائے ہیں۔ اور مسلمانوں سے یاد رکھیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے، اللہ کا وعدہ متقیوں سے ہے، اور متقیوں کے لیے ہی فلاح و کامیابی ہے۔ آج اتنے پریشان ہیں، کتنے مختلف قسم کے عذاب آتا ہے، آج صرف ایک عذاب نہیں ہے، آپ کا تو چھوٹا سا دیہات ہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہوگا، ورنہ بڑے شہروں میں جا کر پوچھیے کتنی بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ کا آج ایک عذاب صرف کورونا نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ کے آج مشترکہ طور پر کئی عذاب نازل ہو چکے ہیں۔ مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جانیں بہت سارے پیاروں کی ہمارے شہر کے اندر روزانہ کئی لوگ مر رہے ہیں، آفیشیل لوگ روزانہ 30 مر رہے ہیں، ان آفیشیل 40-50 کے قریب لوگ مر رہے ہیں۔ جانیں جا رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں اور پریشانیوں کے اندر انسان مبتلا ہو رہا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کے اندر جتنی چیزیں بتائی گئی ہے تمام آج ہمارے اوپر مسلط ہیں، خوف میں ہم مسلط ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک میں مسلط ہے، کئی ایک جگہوں پر لوگوں کو کھانے کے لیے موجود نہیں ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ جانوں کی کمی، مالوں کی کمی سے آزمائے گا۔ اپنے پیارے بھی وفات پا رہے ہیں، مالوں کے اندر بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کی، جو میٹھا تیل ہم 70 روپے 80 روپے لیا کرتے تھے، آج ڈبل قیمت میں آج شہروں کے اندر بک رہا ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بہت سارے مسائل آج ہمارے ساتھ ہو رہے۔ لیکن اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ یہ روزہ یہی تقوی دکھلاتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ہمیں حلال چیزوں سے روکنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ پانی کیا ہے؟ حلال ہے۔ جب ایک انسان روزے میں حلال چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے تو بدرجہ اعلیٰ حرام چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ جب آپ کھانا اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، پینا اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، تو جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام کھانا کیوں نہیں آپ چھوڑ سکتے؟ گالی دینا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ دھوکہ دینا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ تمام چیزیں بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم اس طرح روزہ رکھیں جیسے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو روزہ قبول ہوتا ہے۔ روزے تو سب رکھ رہے ہیں، ورنہ روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہا ہے۔ جھوٹ تو بول رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے صبح شام جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اپنے روزوں کو ان برائیوں اور گندگیوں سے پاک کیجیے۔ میں بار پھر کر رہا ہوں، جس طرح ہم حلال سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں اسی طرح حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے روزہ اتنا فائدہ مند ہوگا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، بے حساب اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے۔
یہی روزہ ہے جس کے لیے ایک انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. یہی روزہ ایک ایسی عبادت ہے دنیا کے اندر جتنی شریعتیں ہیں ساری شریعتوں کے اندر جب بھی روزہ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے, جبکہ قربانی دوسروں کے لیے کی جاتی ہے, سجدہ دوسروں کے لیے کیا جاتا ہے, نذر و نیاز دوسروں کے لیے کی جاتی ہے, لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ روئے زمین پر جب بھی روزہ رکھا گیا اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا گیا. غیر مسلم بھی اپواس رکھتے ہیں تو اوپر والے کے لیے رکھتے ہیں, غیر مسلم بھی اپواس رکھتے تو کس لیے اوپر والے کے لیے رکھتے ہیں. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے رکھی گئی, اور یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. یاد رکھیے آپ کتنی بھی احتیاط کر لیے, کتنی بھی چیزیں آپ لائے عمل تیار کر لیجئے, اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ نے مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا, صرف اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ کیا, اور مومنین کی صفت ہمارے اندر آنا ضروری ہے کہ ہم روزوں کو اس طرح رکھیں جس طرح رکھنے کا حق ہے. یہ رمضان میں چند اعمال جیسے میں نے کہا روزہ رکھنا, اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں, قرآن مجید کی تلاوت اچھے طریقے سے کر لیں, کتنی اہم چیز ہے. اتنے دن سے سن رہے ہیں ابھی تک ہم کو سورہ فاتحہ کا بہت سارے لوگوں کو ترجمہ یاد نہیں ہوگا, یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. اس مہینے کی جو عظیم عبادت ہے اس میں سے ایک یہ بھی عبادت ہے کہ انسان قرآن مجید کو صبح شام پڑھتے رہے. جس سے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس مہینے میں درس حدیث بند کر دیا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے آپ کہ ھذا شہر القرآن, یہ قرآن کا مہینہ ہے, لا کلام الا فیہ مع القرآن, اس میں قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کی جائے گی, بات ہی نہیں کیا. قرآن کی عظمت کو آپ سمجھیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الناس انی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے, وشفاء لما فی الصدور, جو دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے. اب دل کی بیماری کیا ہے؟ دل کی بیماری شرک ہے, دل کی بیماری بدعت ہے, دل کی بیماری گھمنڈ ہے, حسد ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, حب مال ہے, حب جاہ ہے, حب مال اور حب جاہ ہے. اور یہ ایسی بیماریاں ہیں اس کا علاج کائنات میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے.